اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لو آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں، تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں، تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں، میں گل ترسے ہے جھوپڑی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، آقا اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، ہاں لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، اے نواسے تیری خوشی کے لیے، اے نواسے تیری خوشی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور آ گئے قبر میں بچھڑوانے، آ گئے قبر میں بچھڑوانے، آ گئے قبر میں بچھڑوانے، کیونکہ درد کتنا ہے امتی کے لیے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لو آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، الحمدللہ اللہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ شان میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لکل حول من الاحوال مقتحمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، یہ ستمبر کا مہینہ ہے انگریزی اعتبار سے، اور سفر المظفر اور اس کا سمجھ لو 21 تاریخ ہو گئی، باقی ستمبر کی آج 8 تاریخ ہے۔ اس سے پیچھے 7 تاریخ گزری ہے، جو کہ آج جمعرات والے دن، آج جمعہ ہے، جمعرات کو 7 تاریخ تھی، تو اس 7 تاریخ کو ایک ہستی کے ساتھ اس کو نسبت دی گئی ہے، یعنی ان کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کر کے ہم اپنے ہی نصیب کو چمکاتے ہیں، اپنے ہی مقدر کو چمکاتے ہیں۔ جس طریقے سے حکومتی سطح پر مختلف ڈے منائے جاتے ہیں، دن منائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر حکومتی سطح پر مزدور ڈے بھی منایا جاتا ہے، مزدور ڈے منایا جاتا ہے، اسی طریقے سے فادر ڈے منایا جاتا ہے، مدر ڈے منایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کشمیر ڈے، تو پاکستان ڈے، تو اس طریقے سے مختلف ہیں۔ اساتذہ کرام کا بھی ڈے منایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے بہت سے ادارے ڈے منائے جاتے ہیں۔ شاید آپ میں سے کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، کچھ ایسے ہوں گے، بلکہ اکثریت ایسی ہوگی جن کو نہیں بھی پتہ ہوگا، اور شاید جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں ان کو شاید پتہ ہو کہ بھی 7 دسمبر کو کس حوالے سے، یعنی کہ کیا ڈے تھا، کیا منایا جاتا ہے۔ دیکھو، یہ ہمارے عقیدے کی بات تھی، اور ہمارا عقیدے کے حوالے سے تھا، تو ہمیں اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ بالخصوص آج بھی سنیں، کوشش فرمائیں کہ اپنے بچوں تک یہ بات پہنچائیں۔ میں نے فجر کی نماز میں بھی جمعرات کو یہ بتایا تھا کہ بھی ڈے کون سا ہے، کیا منانا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی مختلف ڈے حکومتی سطح پر منائے جاتے ہیں، مدر ڈے تو فادر ڈے، تو یہ ڈے تو وہ ڈے، اسی طریقے سے وہ ہمیں یاد رہیں یا نہ رہیں، یا نہ رہیں، لیکن ایک ڈے جو ہوتا ہے وہ ہمیں بالخصوص یاد رہتا ہے، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ کیا ہے، بچے کا کب ڈے آیا نہ ہے، یعنی کب اس کی سالگرہ کرنی ہے، کب اس کا سالانہ آنا ہے، تو وہ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ لہٰذا اس تاریخ کو وہ ڈے منایا جائے گا۔ تو سب سے زیادہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں آیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور ساری دنیا سے بڑھ کر، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ بندہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اپنی جان سے بھی اور اپنے بیوی بچوں سے بھی اور سارے کائنات سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، کس سے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے۔ تو یہ جو 7 دسمبر گزرا ہے، کل کا دن، تو فرمایا کہ 7 دسمبر کو عقیدہ ختم نبوت کانفرنس، یعنی عقیدہ ختم نبوت منایا جاتا ہے، عقیدہ ختم نبوت منایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں غور کرنی چاہیے، اور ہمیں علم ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اس حوالے سے بتانا چاہیے۔ پچھلی مرتبہ بھی میں نے اس طریقے سے بیان کرتے کرتے تو زبان پر آ گیا تھا، میں نے تھوڑا سا ختم نبوت کے حوالے سے بتایا تھا، لیکن آج کا موضوع مکمل ہی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ عقیدہ جس طریقے سے عقیدہ توحید بڑا اہم ہے اور نازک ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ رسالت، یہ بھی بہت اہم ہے اور نازک ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین،
اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اس آیت مقدسہ پر۔ سب سے پہلے یہ کہ عقیدہ ختم نبوت، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر لفظ ختم کو دیکھا جائے، جو سب سے پہلے لفظ ختم ہے، ختم کہتے ہیں کہ کسی چیز کے ختم ہو جانے پر، مثال کے طور پر محفل چل رہی ہو تو محفل جب ختم ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ محفل ختم ہو گئی۔ لنگر چل رہا تو ہم کہتے ہیں کہ لنگر ختم ہو گیا، یہ چیز ختم ہو گئی، فلاں چیز ختم ہو گئی۔ تو ختم کے معنی یہی ہے کہ اس چیز کا ختم ہو جانا۔ نبوت یہ ایسا تاج ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چن لیتا ہے، ان کے سروں پر فرمائے کہ نبوت کا تاج اللہ تبارک و تعالی سجا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا۔ کس لیے سجایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام کیوں بھیجے؟ وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام بندوں تک پہنچایا جائے، رب کا پیغام مخلوق تک پہنچایا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیچ میں جو واسطہ وسیلہ بنایا وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، اور 1,24,000 انبیاء کرام آئے، وہ اللہ کے پیغام کو مخلوق تک اپنی امتیوں کی طرف پہنچاتے رہے۔ اس لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا، رب نے جو بھیجا ان کا مقصد یہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تو واحد لا شریک ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیچ میں واسطہ اور ذریعہ کیوں بنایا؟ اپنے پیغام کو مخلوق تک ہم تک پہنچانے کے لیے بیچ میں واسطہ کیوں بنایا؟ رب ڈائریکٹ بھی تو پہنچا سکتا تھا، رب ڈائریکٹ بھی تو کلام اور اپنا جو ان کا احکام تھے، جو رب کا فرمان تھے، وہ ڈائریکٹ پہنچا سکتا تھا، تو رب نے بیچ میں واسطہ وسیلہ انبیاء کو کیوں بنایا؟ اب یہ سوال ہے۔ فرماتے ہیں علماء کرام تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹلی، اور تفسیر صراط الجنان کو تفسیر بیضاوی کے اندر علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے رب چاہتا تو ڈائریکٹ پیغام پہنچا سکتا تھا، لیکن مخلوق میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ رب کے کلام کو برداشت کر سکتی۔ مخلوق میں، ہم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ رب کے ڈائریکٹلی ہم اس کے پیغام کو، اس کے حکم کو ہم برداشت کر لیتے، ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہ تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو واسطہ اور ذریعہ بنایا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے یار، ہمیں ایسی طاقت نہیں ہے، ایسا کیا ہو گئے؟ بڑے بڑے پہلوان دیکھے ہیں جو ہزاروں من وزن اٹھا لیتے ہیں، تو ہم اللہ کا پیغام سننے کے لیے ہمارے پاس کیسے طاقت نہ تھی؟ آئیے قرآن کریم فرقان حمید کی طرف 9واں پارہ اٹھائیں۔ 9واں پارہ، جب آپ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ جب قرآن کریم فرقان حمید میں پڑھیں گے، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو اللہ اپنے نبیوں کی بات کو ٹال نہیں سکتا، اپنے محبوبین بندوں کی دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ تو بار بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اصرار کیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ اگر تو بار بار اصرار کرتا ہی ہے، دیدار سے پہلے
یہ دیکھ میں تیری طرف اپنی وحی بھیجتا ہوں، اپنی ایک تجلی بھیجتا ہوں، اگر اس کو دیکھ کر تو نے برداشت کر لیا تو پھر مجھے دیکھ کر بھی برداشت کر لے گا، اگر تو نے اس تجلی کو دیکھ کر تو برداشت نہ کر سکا تو اس کا مطلب تو مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان میں 9واں پارہ ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اس کے اندر ہے، آپ جب پڑھیں گے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی، علماء کرام فرماتے ہیں کروڑ حصہ اس کا آخری درجہ لگایا جانا، اس فرمایا کہ کیٹیگری کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی اس کوہ طور پر ڈالی، جب اس کوہ طور پر ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دیدار کو تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو 1,24,000 انبیاء کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے پیغام کو مخلوق تک پہنچایا جائے۔ رب ڈائریکٹلی پہنچا سکتا تھا، علامہ بیضاوی لکھتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، رب پہنچا سکتا تھا لیکن مخلوق میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کلام کو برداشت کر سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاءوں کو فرمایا کہ بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ان کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا، نبوت کا تاج سجانے کے بعد فرمایا کہ مخلوق کی طرف، امتیوں کی طرف بھیجا۔ جب نبی اپنی امتیوں کی طرف گئے تو اللہ پاک نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرما دیا، کوئی نہ کوئی کمال عطا کر دیا کہ جب آپ اپنی قوم سے کہیں گے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، تو لوگ اعتراض کرنے والے ہوں گے، جو اعتراض کریں گے ہمیں کوئی دلیل چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ دلیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرما دیے، کسی کو 1 معجزہ عطا کر دیا تو کسی کے 2 معجزے عطا کر دیے، کسی کو 3 یا کسی کو 4۔ فرمایا کہ جب میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو خود سراپا معجزہ بنا کر کے سر سے لے کر پاؤں تک بنا کر بھیج دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علی رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو معجزات عطا نہ کرتا، اگر ہم اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھتے لیتے، اگر آپ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اپنے درخت کو بلایا، درخت چل کر آپ کی خدمت میں آ گیا، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پتھروں نے کلمہ پڑھا، اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو جاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا، آپ کا مقدس اور نورانی چہرہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی، آپ کا چہرہ ہی آپ کے نبوت کی دلیل تھی، یہ ہمارے لیے کافی تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر اس طرف جائیں تو بات طویل ہو جائے گی۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے، ہیں کیا اللہ نے اپنے محبوب کو کمال والا بنا کر کے بھیجا، کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو سجا کر کے بھیجا۔ فرمایا کہ چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو با کمال بنا کر کے بھیجا، کمال بنا کر کے بھیجا۔ فرمایا کہ کوئی ایسا کمال نہ تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمایا۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان فرماتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت حضور کی تعریف کرتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا رب نے آپ کو ایسا بنایا ہے، کمال والا بنا کر کے بھیجا۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام اور اپنے حکم کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو بنایا، بھیجا۔ سب سے پہلے، اب یہ متفقہ فیصلہ ہے، وہ علماء عقیدے کے علماء ہوں
یعنی وہ کوئی بھی علماء کرام ہیں، تمام علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اور فرمایا کہ اب آگے دیکھیے، اب حدیث طیبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلسلہ نبوت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے شروع فرمایا اور مجھ پر ختم فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر ختم فرما دیا۔ یار اب یہ اندازہ لگائیں، خود رب کہہ رہا ہے جہاں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنتے ہیں، جہاں سے نبوت کا تاج جن کے سروں پر رکھا جاتا ہے، وہ رب خود کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ پر نبوت بس کر دی، آپ پر نبوت ختم کر دی۔ اور آج کا کوئی کانا اٹھ کر کہے، مرزا کہے کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ، تو ہم کیسے اقرار کر سکتے ہیں؟ جو رب ہے، جو بنانے والا ہے، جو بھیجنے والا ہے انبیاء کو، وہ رب خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ختم کر دیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ وہ ایک سادہ سا شعر ہے اسی عقیدے کے حوالے سے۔ شاعر کہتے ہیں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو فرمایا کہ کوئی دوسرا محمد آ ہی نہیں سکتا، جو اللہ تبارک و تعالی نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہی ہستی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پچھلی بار میں نے سب سے زیادہ آسان آپ کو بتایا تھا، سب سے آسان عقیدہ ختم نبوت کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے اللہ کو ایک ماننا فرض ہے، اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا فرض ہے۔ جس طریقے سے اللہ کو ایک ماننا فرض ہے، اگر کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ بھئی خدا دو ہو سکتے ہیں معاذ اللہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بندہ کافر ہے، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جو بندہ یہ کہے کہ نبی آ سکتا ہے، تو فرمایا کہ وہ بھی بندہ کافر ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ کا بھی 25 کو یہ عرس مبارک ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، میں اس حوالے سے بھی گفتگو اگر کرتا تو وقت کے اندر گنجائش نہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی بتانا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بتانا ہے، اور یہ میں ضروری بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک بندہ تھے ہمارے، انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا، بھائی تم لوگ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ تم اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ نہ کسی تم نے صحابی کو اعلیٰ حضرت کہا، نہ کسی ابو بکر کے ساتھ اعلیٰ حضرت لگایا، نہ عمر فاروق کے ساتھ، نہ عثمان غنی کے ساتھ، نہ مولا کائنات کے ساتھ، کسی نبی کے ساتھ نہیں آیا اور نہ کسی صحابی کے ساتھ آیا ہے۔ یہ احمد رضا کے ساتھ آپ لوگوں نے اعلیٰ حضرت لگا دیا۔ اس کا جواب بہت سارے ہیں، لیکن اس کا جواب اگر وقت کے اندر گنجائش ہوئی تو میں آپ کو دوں گا۔ تو بات یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے حوالے سے بہت پہرا دیا۔ آپ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 150 علوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو 150 علوم، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، 150 علوم پر اللہ پاک نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا تھا، مہارت عطا کر دی تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر جو پہرا دیا ہے، تو فرمایا کہ اس لیے تو یہ مرزے جو کانے ہیں، فرمایا کہ ان کی جو کمر کی ہڈی جو توڑی ہے، یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو فرمایا کہ ان کے جو کمر کی ہڈی توڑنے والے ہیں، ان کا نام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہے کہ نبی آ سکتا ہے، وہ بھی کافر۔ جو بندہ اس کی تائید میں کھڑا ہو جائے، یار یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اگر اس کے پیچھے تیسرا کھڑا ہو، وہ بھی کافر۔ پچھلی مرتبہ بھی میں نے آپ کو آسان سے مثال دی تھی، میں نے بولا یہ جو تار ہے نا، تار، اس کے اندر سے کرنٹ آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنا ہیوی کرنٹ نہیں ہے۔ ہر بندہ تار پہ ہاتھ لگانے کے لیے سوچے گا، ایک دو ذہن آئیں گے،
دو ہی ذہن، دو ہی سوال پیدا ہوں گے، بھی ہاتھ لگاؤں گا مروں گا یا جیوں گا، مروں گا یا جیوں گا، کیونکہ اس کے اندر اتنا کرنٹ نہیں کہ یہ مار دے. ہاتھ لگایا مروں گا یا جیوں گا، دو ہی سوال پیدا ہوں گے ذہن میں. لیکن یہ جو بڑے بڑے کھمبے جہاں سے 11,000 واٹ کی یہ بجلی چل رہی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ بھئی اس تار کو ہاتھ لگا، تو ذہن میں ایک ہی سوال آئے گا، کیا ٹپک جاؤں گا. ایک ہی سوال آئے گا، دوسرا نہیں آئے گا کہ بچوں گا. فرمایا کہ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت میرا اور آپ کا اور ہم سب کا، اور اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی جس طریقے سے تار کو ہاتھ لگانے کے بعد 11,000 پر بندہ نہیں بچ سکتا، دوسرا سوال نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے کوئی کہے کہ دوسرا نبی آ سکتا ہے، وہ کافر ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں آتا ہے، آپ بیمار تھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس تشریف لے کر گئے، حضرت علی کے پاس. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے پاس تشریف لے کر گئے تو حضرت علی بیمار تھے. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا، حضرت علی کو اپنی جگہ پر بٹھایا. حدیث پاک ہے، اپنی جگہ پر بٹھانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنا شروع کر دی. آپ نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے تو ایک چادر اپنے اوپر بھی لی اور حضرت علی کے اوپر بھی ڈالی. چادر ڈالنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ مولا جو کمالات تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں وہ علی کو بھی عطا فرما، جو شان و شوکت تو نے مجھے عطا کی ہے مولا وہ علی کو بھی عطا کر. فرمایا کہ جو ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی. جب یہ بات آئی فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی جو میں نے اپنے لیے مانگا تھا وہ اللہ سے سب کچھ تیرے لیے مانگا ہے، لیکن لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. میں نے اللہ سے سب کچھ جو اپنے لیے مانگا تھا وہ تیرے لیے بھی مانگا ہے، وہ رب نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، لیکن علی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اور آج کوئی کہے وہ جی علی معاذ اللہ یہ ہیں نبی ہیں یا وہ ہیں. حضرت علی کی محبت میں کچھ لوگ اتنا علو کر جاتے ہیں، اتنے اوپر چلے جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی کو خدا کر بیٹھے. نبی کی بات تو یہ چھوٹی ان کے سامنے ہوگی، نبی کی بات ان کے سامنے چھوٹی ہوگی، وہ تو خدا تک کہہ بیٹھتے ہیں علی کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی اور ایسے لوگوں کے سائے سے بھی بچنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو اور مجھے ملا کے رکھا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور قیامت کو ملا کے رکھا ہے. مقصد یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دوسرا نبی نہیں آ سکتا. بولا کریں یہ عقیدہ ہے ہمارا، دوسرا نبی نہیں آ سکتا، دوسرا نبی نہیں آ سکتا. حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دوسرا نبی نہیں آ سکتا. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. اسی حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان عقیدہ ختم نبوت بتا دیا. حضور نے فرمایا کہ میری مثال، اب یہ حدیث پاک ہے، بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، مسند امام احمد اٹھا لیں، ہر کتب حدیث کے اندر یہ احادیث طیبہ موجود ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو ایک شخص ایک محل بنائے، ایک خوبصورت کمرہ بنائے اور بڑا خوبصورت بنائے، لوگ اس کو بڑے دور دراز سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، یار کیا کمال کا کمرہ بنا ہے، چاروں طرف سے گھومنے کے بعد لیکن وہ ایک ہی بات کریں، یار کمرہ تو بڑا خوبصورت بنایا ہے لیکن یہ ایک بلاک کی جگہ کیوں چھوڑ دی اس نے، ایک بلاک کی جگہ اس نے چھوڑ دی. اب لوگ دیکھنے والے سارے واہ واہ کریں، یار کیا کمال کا کمرہ بنایا ہے، لیکن جب ان کی نظر ایک بلاک کی طرف جائے، ایک اینٹ کی طرف جائے، یار کمرہ تو بڑا کمال کا بنا ہے لیکن یہ بلاک کیوں نہیں ہے، اس کے اندر یہ بلاک کیوں نہیں لگایا گیا.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نبوت بڑے آسان اور فرمایا کہ ہمارے کمزور ذہنوں کے مطابق بتا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آخری بلاک، وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، جب میں آ گیا وہ کمرہ نبوت مکمل ہو گیا، لہذا اس کے اندر نہ اینٹ گھس سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے، نہ اس کے اندر اینٹ جا سکتی ہے نہ اینٹ واپس نکل سکتی ہے۔ کمرہ نبوت فرمایا کہ مکمل ہو گیا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، بالکل آسان، بالکل آسان ہمارے ذہنوں کے مطابق۔ ان پڑھ جو بچہ بھی ہے نا، فرمایا کہ اس کے بھی ذہن میں اور دماغ میں آنے والی یہ بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا احسن اور اتنا بہترین انداز میں بتا دیا کہ وہ کمرہ نبوت کہ جس کی ایک اینٹ باقی تھی، ایک بلاک باقی تھا، فرمایا کہ میں آ گیا تو وہ مکمل ہو گیا۔ تو اس لیے تو شاعر کیا کہتے ہیں، نبی تو سائے میں سبھی گیا لا، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، آخر میں آیا لیکن کمال آیا۔ یہ سبحان اللہ، یہ ہمارے محبوب کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ اب آگے چلیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اب جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے اس حوالے سے چند باتیں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ حوالے سے یہ جو آیت مقدسہ، یہ دو مقصد کے حوالے سے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، دو اعتبارات سے۔ ایک عقیدہ ختم نبوت کو بھی واضح کرنا تھا، ایک زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بات رائج تھی، ایک رواج تھا، اس کو بھی ختم کرنا تھا۔ دو باتیں ہیں اس کے اندر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر غور کریے۔ ایک تو بات یہ کہ میں نے کہا ایک عقیدہ ختم نبوت بھی اس کے اندر تھا، اور دوسرا ایک فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم تھی، ایک رواج تھا، اس کو بھی ختم کرنا تھا۔ وہ رسم کیا تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک غلام آیا جن کا نام حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ یہ بڑا بہترین، بڑا کمال کا واقعہ یار، بڑا کمال کا واقعہ ہے، دل کے کانوں سے سننے کے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، اب یہ بچپن میں ہی اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے، جس طرح بچے گم ہو جاتے ہیں ماں باپ بچپن میں، تو اب اپنے ماں باپ سے بچپن ہی سے جدا ہو گئے۔ ماں باپ تلاش کرتے رہے، کرتے رہے، لیکن آپ ان کو نہ ملے۔ وہاں زمانہ ایسا تھا کہ ایک میں ہاتھ میں آیا، انہوں نے آگے بیچ دیا، انہوں نے آگے بیچ دیا، وہ نہ آگے بیچ دیا۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ کون ہیں؟ امہات المؤمنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارک ہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضرت زید، جب حضرت خدیجہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، حضور سے نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا حضرت خدیجہ نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر کام خود ہی فرماتے ہیں، اپنے ہر کام خود ہی فرماتے ہیں۔ یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے یار، وقت کا بادشاہ خود اٹھ کر گلاس نہیں اٹھاتا، یہ تو بادشاہ کی میں نے بات کی ہے، وہ جس کو تھوڑی بہت کرسی بھی مل جائے نا گھومنے والی، وہ بھی اٹھ کر گلاس نہیں اٹھاتا، یہاں بھی پڑا ہو نا وہ اپنے بندے کو کہے گا یار اٹھا کے دے۔ تو یہ کمال اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سادگی عطا فرمائی تھی، فرمایا کہ خود ایک کام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام خود ہی فرماتے ہیں، آپ نے چاہا کہ یہ غلام جو میرے پاس ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو قبول فرما لیجئے، یہی آپ کی خدمت کرے گا۔ تحفے کے طور پر حضرت خدیجہ نے وہ غلام
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا. وہ غلام کون ہے؟ حضرت زید. اب حضور کی غلامی میں آگے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو چچا تھے حضرت زید کے، وہ بڑا کاروباری آدمی تھا. وہ کسی کاروبار کی نیت سے جب مکہ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا بھتیجا یہاں گھوم رہا ہے، اور اس کی ماں رو رو کر آنکھوں سے نبیلی ہو گئی. ظاہر سی بات ہے بچے کی جدائی بچپن میں جدا ہو جائے. ماں اتنی روئی بیٹے کی جدائی میں، اتنی روئی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی، آپ کی جدائی میں فرمایا کہ رو رو کر آنکھوں سے بھی ختم، آنکھوں سے نابینا ہو گئی. اور اس کے بعد فرمایا کہ اب انہوں نے جب دیکھا، اس کے بعد معلومات کرنا شروع کر دی کہ یہ بچہ لگتا تو ہمارا ہے لیکن پھر بھی معلومات تو کریں. معلومات کرنے لگا، ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، یار یہ غلام کس کا ہے، یہ غلام کس کا ہے؟ مکہ والوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ آج سے پہلے بلکہ دنیا میں جو آج تک ایسا نبی نہیں آیا، یہ اس نبی کا غلام ہے، یہ اس محبوب کا غلام ہے، یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے. اس کے بعد جب وہ اس کا چچا واپس گیا اپنے گھر کی طرف، گھر والوں کو جا کر بتایا اس کا والد جو تھا اس کی جدائی میں، اپنے بیٹے کی جدائی میں اشعار لکھا کرتا تھا، اور ایسے ایسے اشعار خود بھی تڑپ جاتا، لوگوں کو بھی تڑپا دیتا کہ بیٹا میرے پاس اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پر ہے، میں اپنی جائیداد بیچ دوں، اپنے آپ کو بیچ دوں، سب کچھ بیچ دوں، لیکن تجھے حاصل کرنے کے لیے ضرور آ جاؤں گا، تجھے پانے کے لیے ضرور آ جاؤں گا. ماں رو رو کر آنکھوں سے ختم ہو گئی. باپ اس طریقے سے اشعار پڑھا کرتا تھا. جب اس باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مکہ کے اندر ہے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں، تو پتہ چلا تو حضرت زید بن، ان کے جو والد حضرت حارثہ تھے، انہوں نے جلدی کرا، اپنا جو سامان وغیرہ تھا، زمینیں تھی، جائیداد تھی، مکان، سب کچھ بیچ دیا. سب کچھ بیچنے کے بعد اتنے سارے پیسے بھرے. پیسے بھرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اب چچا بھی ہے، باپ بھی ہے، فرمایا کہ رشتہ دار اور بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ ہمارا بچہ آپ کی غلامی میں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں رو رو کر آنکھوں سے نبینا ہو گئی ہے، ماں نظر سے ختم ہو گئی ہے، میں ان کی جدائی میں اشعار لکھا کرتا تھا، جوانی کے اندر میرے بال سفید ہو گئے ہیں، لہذا ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یہ سارے کے سارے پیسے لے لیجئے، ہمارا بچہ دے دیجئے. یا رسول اللہ یہ پیسے لے لیجئے، ہمارا بچہ دے دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں جدا کرنے کے لیے، میں تو ملانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں تو ملانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں دل توڑنے کے لیے تھوڑی نہ، میں دل جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں خوشیاں فرما کے رلانے کے لیے تھوڑی نہ، میں تو ہنسانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لوگوں کے دلوں میں خوشی پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کا بیٹا ہے، یہ پیسے بھی نہیں لوں گا، اس کو لے جاؤ. آپ کا بیٹا ہے، وہ آ جائے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے لے جانا، یہ پیسے بھی مجھے نہیں چاہیے. فرمایا کہ تھوڑی دیر گزری، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. جب حضور کی خدمت میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابا بھی کھڑے ہیں. فرمایا کہ باپ کے گلے سے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، سسکیاں بھر گئی. فرمایا کہ اس قدر رونے لگے. بہت عرصے کے بعد جب اپنے باپ کو پایا، فرمایا کہ باپ بھی رو رہا ہے اور بیٹا بھی رو رہا ہے اور چچا اور رشتہ دار سب رو رہے ہیں. رونے کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید تیرے ماں باپ تجھے لینے آئے ہیں، زید تیرے باپ تجھے لینے آیا ہے، تیری ماں تیرے جدائی میں رو رو کر آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، تیرا باپ لینے آیا ہے اور مجھے پیسے دینے کے لیے تیار تھا. میں نے کہا کہ اگر زید اپنی خوشی میں جانا چاہے تو مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے. اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہیں، ایک طرف چچا کی طرف اور ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک طرف ماں باپ ہیں اور ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ زید اگر اپنی خوشی سے جانا چاہتے ہو، تمہارے ماں باپ ہیں لینے ہیں، لہذا جائیں. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ کیا عرض کرتے ہیں؟ یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قلم اٹھا اور آپ ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے رے کی ٹھوپ غیر کی ٹھوک پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا.
کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، جھڑکیاں کھائیں کہاں حضور صدقہ تیرا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کیسے آپ کی غلامی چھوڑ سکتا ہوں، کیسے آپ کی غلامی چھوڑ سکتا ہوں۔ جب باپ نے دیکھا کہا بیٹا آزادی پر کو غلامی کو ترجیح دے رہے ہیں، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے، اور غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی مقام نہیں ہوتا۔ پتہ ہے باپ بیٹا کیا کہتا ہے؟ حضرت زید عرض کرتے ہیں آپ اپنے باپ سے کہتے ہیں تو کہتا ہے غلامی ہے، تو کہتا ہے غلامی ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے قلم اٹھایا تو لکھ ڈالا، کہا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ تو ایک اور شاعر نے قلم اٹھایا تو لکھ ڈالا، کہا کہ جو غلامی رسول میں بک جاتا ہے اتنا بڑا مقام ملتا ہے، وہ شاعر نے لکھ ڈالا بے دام ہی بک جائیے۔ کہیے سبحان اللہ، کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، کیونکہ اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ جو غلامی رسول میں آ جاتا ہے، غلامی مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو کیا مقام عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت زید اپنے باپ کو دیکھ کر کہنے لگے، کہا ابا حضور ہزاروں ماں باپ، لاکھوں ماں باپ، فرمایا کہ حضور کی غلامی پر قربان جو محبت ماں سے نہیں ملے گی وہ حضور سے ملی ہے، جو محبت سکے باپ سے نہیں ملے گی، فرمایا کہ وہ حضور علیہ السلام آپ کے در سے ملی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تھی بات رب العالمین۔ محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ شان میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے یہ ستمبر کا مہینہ ہے انگریزی اعتبار سے، اور سفر المظفر، اور اس کا سمجھ لو 21 تاریخ ہو گئی، باقی ستمبر کی آج 8 تاریخ ہے۔ اس سے پیچھے 7 تاریخ گزری ہے، جو کہ آج جمعرات والے دن، آج جمعہ ہے، جمعرات کو 7 تاریخ تھی۔ تو اس 7 تاریخ کو ایک ہستی کے ساتھ اس کو نسبت دی گئی ہے، یعنی ان کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کر کے ہم اپنے ہی نصیب کو چمکاتے ہیں، اپنے ہی مقدر کو چمکاتے ہیں۔ جس طریقے سے حکومتی سطح پر مختلف ڈے منائے جاتے ہیں، دن منائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر حکومتی سطح پر مزدور ڈے بھی منایا جاتا ہے، مزدور ڈے منایا جاتا ہے، اسی طریقے سے فادر ڈے منایا جاتا ہے، مدر ڈے منایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کشمیر ڈے، تو پاکستان ڈے، تو اس طریقے سے مختلف ہیں۔ اساتذہ کرام کا بھی ڈے منایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے ادارے ڈے منائے جاتے ہیں، شاید آپ میں سے کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، کچھ ایسے ہوں گے، بلکہ اکثریت ایسی ہوگی جن کو نہیں بھی پتہ ہوگا، اور شاید جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں ان کو شاید پتہ ہو کہ بھی 7 دسمبر کو کس حوالے سے، یعنی کہ کیا ڈے تھا، کیا منایا جاتا ہے۔ دیکھو یہ ہمارے عقیدے کی بات تھی، اور ہمارا عقیدے کے حوالے سے تھا، تو ہمیں اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ بالخصوص آج بھی سنیں، کوشش فرمائیں کہ اپنے بچوں
تک یہ بات پہنچائیں۔ میں نے فجر کی نماز میں بھی جمعرات کو یہ بتایا تھا کہ بھی ڈے کون سا ہے، کیا منانا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی مختلف ڈے حکومتی سطح پر منائے جاتے ہیں، مدر ڈے تو فادر ڈے تو یہ ڈے تو وہ ڈے، اسی طریقے سے وہ ہمیں یاد رہیں یا نہ رہیں، وہ ہمیں یاد رہیں یا نہ رہیں، لیکن ایک ڈے جو ہوتا ہے وہ ہمیں بالخصوص یاد رہتا ہے، وہ ماں ہو وہ باپ ہو، وہ کیا ہے، بچے کا کب ڈے آیا نہ ہے، یعنی کب اس کی سالگرہ کرنی ہے، کب اس کا سالانہ آنا ہے، تو وہ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ لہٰذا اس تاریخ کو وہ ڈے منایا جائے گا۔ تو سب سے زیادہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں آیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور ساری دنیا سے بڑھ کر، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ بندہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اپنی جان سے بھی اور اپنے بیوی بچوں سے بھی اور سارے کائنات سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، کس سے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے۔ تو یہ جو 7 دسمبر گزرا ہے کل کا دن، تو فرمایا کہ 7 دسمبر کو عقیدہ ختم نبوت کانفرنس، یعنی عقیدہ ختم نبوت منایا جاتا ہے، عقیدہ ختم نبوت منایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں غور کرنی چاہیے اور ہمیں علم ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو اس حوالے سے بتانا چاہیے۔ پچھلی مرتبہ بھی میں نے اس طریقے سے بیان کرتے کرتے تو زبان پر آ گیا تھا، میں نے تھوڑا سا ختم نبوت کے حوالے سے بتایا تھا، لیکن آج کا موضوع مکمل ہی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ عقیدہ جس طریقے سے عقیدہ توحید بڑا اہم ہے اور نازک ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ رسالت، یہ بھی بہت اہم ہے اور نازک ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اس آیت مقدسہ پر۔ سب سے پہلے یہ کہ عقیدہ ختم نبوت، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر لفظ ختم کو دیکھا جائے، جو سب سے پہلے لفظ ختم ہے، ختم کہتے ہیں کہ کسی چیز کے ختم ہو جانے پر، مثال کے طور پر محفل چل رہی ہو تو محفل جب ختم ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ محفل ختم ہو گئی۔ لنگر چل رہا تو ہم کہتے ہیں کہ لنگر ختم ہو گیا، یہ چیز ختم ہو گئی، فلاں چیز ختم ہو گئی۔ تو ختم کے معنی یہی ہے کہ اس چیز کا ختم ہو جانا۔ نبوت یہ ایسا تاج ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چن لیتا ہے، ان کے سروں پر فرمائے کہ نبوت کا تاج اللہ تبارک و تعالی سجا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا۔ کس لیے سجایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام کیوں بھیجے؟ وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام بندوں تک پہنچایا جائے، رب کا پیغام مخلوق تک پہنچایا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیچ میں جو واسطہ وسیلہ بنایا وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، اور 1,24,000 انبیاء کرام آئے، وہ اللہ کے پیغام کو مخلوق تک اپنی امتیوں کی طرف پہنچاتے رہے۔ اس لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا، رب نے جو بھیجا ان کا مقصد یہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تو واحد لا شریک ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیچ میں واسطہ اور ذریعہ کیوں بنایا؟ اپنے پیغام کو مخلوق تک ہم تک پہنچانے کے لیے بیچ میں واسطہ کیوں بنایا؟ رب ڈائریکٹ بھی تو پہنچا سکتا تھا، رب ڈائریکٹ بھی تو کلام اور اپنا جو ان کا احکام تھے، جو رب کا فرمان تھے، وہ ڈائریکٹ پہنچا سکتا تھا، تو رب نے بیچ میں واسطہ وسیلہ انبیاء کو کیوں بنایا؟ اب یہ سوال ہے۔ فرماتے ہیں علماء کرام تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹلی
اور تفسیر صراط الجنان کو تفسیر بیضاوی کے اندر علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے رب چاہتا تو ڈائریکٹ پیغام پہنچا سکتا تھا، لیکن مخلوق میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ رب کے کلام کو برداشت کر سکتی۔ مخلوق میں ہم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ رب کے ڈائریکٹلی ہم اس کے پیغام کو، اس کے حکم کو ہم برداشت کر لیتے، ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہ تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو واسطہ اور ذریعہ بنایا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے یار، ہمیں ایسی طاقت نہیں ہے، ایسا کیا ہو گئے؟ بڑے بڑے پہلوان دیکھے ہیں جو ہزاروں من وزن اٹھا لیتے ہیں، تو ہم اللہ کا پیغام سننے کے لیے ہمارے پاس کیسے طاقت نہ تھی؟ آئیے قرآن کریم فرقان حمید کی طرف 9واں پارہ اٹھائیں۔ 9واں پارہ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ جب قرآن کریم فرقان حمید میں پڑھیں گے، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو اللہ اپنے نبیوں کی بات کو ٹال نہیں سکتا، اپنے محبوبین بندوں کی دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ تو بار بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اصرار کیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ اگر تو بار بار اصرار کرتا ہی ہے، دیدار سے پہلے یہ دیکھ میں تیری طرف اپنی وحی بھیجتا ہوں، اپنی ایک تجلی بھیجتا ہوں، اگر اس کو دیکھ کر تو نے برداشت کر لیا تو پھر مجھے دیکھ کر بھی برداشت کر لے گا، اگر تو نے اس تجلی کو دیکھ کر تو برداشت نہ کر سکا تو اس کا مطلب تو مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان میں 9واں پارہ ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اس کے اندر ہے، آپ جب پڑھیں گے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی، علماء کرام فرماتے ہیں کروڑ حصہ اس کا آخری درجہ لگایا جانا، اس فرمایا کہ کیٹیگری کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی اس کوہ طور پر ڈالی، جب اس کوہ طور پر ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دیدار کو تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو 1,24,000 انبیاء کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے پیغام کو مخلوق تک پہنچایا جائے۔ رب ڈائریکٹلی پہنچا سکتا تھا، علامہ بیضاوی لکھتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر رب پہنچا سکتا تھا، لیکن مخلوق میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کلام کو برداشت کر سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاءوں کو فرمایا کہ بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ان کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا، نبوت کا تاج سجانے کے بعد فرمایا کہ مخلوق کی طرف، امتیوں کی طرف بھیجا۔ جب نبی اپنی امتیوں کی طرف گئے تو اللہ پاک نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرما دیا، کوئی نہ کوئی کمال عطا کر دیا کہ جب آپ اپنی قوم سے کہیں گے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، تو لوگ اعتراض کرنے والے ہوں گے، جو اعتراض کریں گے ہمیں کوئی دلیل چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ دلیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرما دیے، کسی کو 1 معجزہ عطا کر دیا تو کسی کو 2 معجزے عطا کر دیے، کسی کو 3 یا کسی کو 4۔ فرمایا کہ جب میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو خود سراپا معجزہ بنا کر کے سر سے لے کر پاؤں تک بنا کر بھیج دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علی مردان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو معجزات عطا نہ کرتا، اگر ہم اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھتے لیتے،
اگر آپ فرمایا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اپنے درخت کو بلایا، درخت چل کر آپ کی خدمت میں آ گیا، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پتھروں نے کلمہ پڑھا، اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو جاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا، آپ کا مقدس اور نورانی چہرہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی، آپ کا چہرہ ہی آپ کے نبوت کی دلیل تھی، یہ ہمارے لیے کافی تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر اس طرف جائیں تو بات طویل ہو جائے گی۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے، ہیں کیا اللہ نے اپنے محبوب کو کمال والا بنا کر کے بھیجا، کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو سجا کر کے بھیجا۔ فرمایا کہ چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو با کمال بنا کر کے بھیجا، کمال بنا کر کے بھیجا۔ فرمایا کہ کوئی ایسا کمال نہ تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمایا۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان فرماتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت حضور کی تعریف کرتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا رب نے آپ کو ایسا بنایا ہے، کمال والا بنا کر کے بھیجا۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام اور اپنے حکم کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو بنایا، بھیجا۔ سب سے پہلے، اب یہ متفقہ فیصلہ ہے، وہ علماء عقیدے کے علماء ہوں، یعنی وہ کوئی بھی علماء کرام ہیں، تمام علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اور فرمایا کہ اب آگے دیکھیے، اب حدیث طیبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلسلہ نبوت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے شروع فرمایا اور مجھ پر ختم فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر ختم فرما دیا۔ یار اب یہ اندازہ لگائیں، خود رب کہہ رہا ہے جہاں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنتے ہیں، جہاں سے نبوت کا تاج جن کے سروں پر رکھا جاتا ہے، وہ رب خود کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ پر نبوت بس کر دی، آپ پر نبوت ختم کر دی۔ اور آج کا کوئی کانا اٹھ کر کہے، مرزا کہے کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ، تو ہم کیسے اقرار کر سکتے ہیں؟ جو رب ہے، جو بنانے والا ہے، جو بھیجنے والا ہے انبیاء کو، وہ رب خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ختم کر دیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ وہ ایک سادہ سا شعر ہے اسی عقیدے کے حوالے سے۔ شاعر کہتے ہیں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو فرمایا کہ کوئی دوسرا محمد آ ہی نہیں سکتا، جو اللہ تبارک و تعالی نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہی ہستی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پچھلی بار میں نے سب سے زیادہ آسان آپ کو بتایا تھا، سب سے آسان عقیدہ ختم نبوت کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے اللہ کو ایک ماننا فرض ہے، اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا فرض ہے۔ جس طریقے سے اللہ کو ایک ماننا فرض ہے، اگر کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ بھائی خدا 2 ہو سکتے ہیں معاذ اللہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بندہ کافر ہے، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جو بندہ یہ کہے کہ نبی آ سکتا ہے تو فرمایا کہ وہ بھی بندہ کافر ہو گیا۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ کا بھی 25 کو یہ عرس مبارک ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، میں اس حوالے سے بھی گفتگو اگر کرتا تو وقت کے اندر گنجائش نہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی بتانا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بتانا ہے، اور یہ میں ضروری بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک بندہ تھے ہمارے، انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا، بھائی تم لوگ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو، تم اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟